دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس بارے میں چند آداب کا لحاظ اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میں آپ کو اس کی ترتیب بتائے دیتا ہوں۔ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الداء والدواء میں صفحہ 35 پر ایک قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی حیثیت اسلحے کی طرح ہوتی ہے۔ اسلحے کی کارکردگی چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے، صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اسلحہ مکمل ہو اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو تو اس کو اسلحہ چلانے والے کے بازو میں قوت بھی ہونی چاہیے اور درمیان میں رکاوٹ بھی نہ ہو، تب دشمن پر ضرب کاری لگتی ہے۔ اور اگر ان تین چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی اوپر نیچے ہو جائے تو اسلحے کی ضرب متاثر ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ دعاؤں میں بھی ہمیں اپنی ترتیبیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ دعا قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں کہ دعا میں اخلاص ہو، اللہ رب العزت سے مخلص ہو کر مانگے۔ قرآن کریم میں ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو آپ اخلاص سے مانگے، نظریہ یہ رکھیں کہ میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں، میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ نمبر 2، آپ اپنے گناہوں کی توبہ رکھیے، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں بعض اوقات حجاب اور پردہ پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کی گناہوں میں توبہ بھی ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت سے آپ کو مانگنا چاہیے۔ جب آپ اس طرح مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط استغفار ہے۔ نمبر 3، عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع سے اللہ رب العزت کی طرف سے دعا مانگیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خشوع خضوع سے مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے رو کے مانگیں، ورنہ رونے والی شکل ضرور بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک کو 3 بار دعا اور استغفار بہت پسند ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان نقل کیا ہے۔ نمبر 5، آپ خوشحالی میں بھی دعا مانگیں، غمی میں بھی دعا مانگیں۔ صرف یہ نہ ہو غمی میں مانگیں اور خوشحالی میں چھوڑ دیں، یہ بھی دعا کی نہ قبول ہونے کی شرائط میں ایک چیز ہے۔ دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء الحسنہ پڑھیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قرآن کریم کہتا ہے آپ اللہ رب العزت کے ناموں سے مانگو، اللہ رب العزت کے نام پکار کے مانگو، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اور دعا میں جوامع الکلم، ایسے واضح اور بہترین لفظ ہونے چاہیے جو سنت رسول سے ثابت ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ ترتیبیں ہیں، تب آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور افضل جگہوں پر، مساجد پر، مسجد حرام، بیت اللہ، خصوصاً جگہوں پر، یہاں پر بیٹھ کے آپ دعا کو قبولیت کرا سکتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت میں امکان قبولیت کے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مظلوم کی دعا ہے، مسافر کی دعا ہے، روزہ دار کی دعا ہے، مشکل میں، مجبوری میں پھنسے ہوئے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا کی قبولیت میں بننے والی کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو آپ کو دور کرنا چاہیے۔ مثلاً دعا کرنے کے انداز مناسب ہوں، یہ نہ ہو اللہ بس تو میری مانتا نہیں ہے، اللہ تو میری بات تسلیم نہیں کرتا، اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ دعا کرنے والا شخص اپنی کمزوری دکھائے، اپنی عاجزی دکھائے۔ نمبر 3، دعا کرنے والا شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کیے ہوئے ہو۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ بندے کو اللہ پاک سے اس کو معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک کے یہاں رجوع کرنا چاہیے۔ حرام آمدنی نہ ہو، حرام رقمہ نہ کھایا ہوا ہو، حرام غذا سے اس کا جسم پلا اور بڑا ہوا نہ ہو۔ حرام کمائی والے کی دعا کی قبولیت میں بہت بڑی آڑ اور رکاوٹ آ جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 172 میں ہمیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو وہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی حلال روزی آپ کھاؤ، حرام روزی سے آپ بچیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جس سے قبولیت کے
قبولیت دعا کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کے اسماء الحسنہ پڑھنے چاہیے، اور اس کے ساتھ وہ مسافر ہے جو اللہ کا محتاج ہو، اور پھر اس کے ساتھ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رہے۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں شرط یہ ہے کہ مایوس ہو کے نہ چھوڑے، اور مایوس ہو کے بھی نہ چھوڑے اور جلد بازی بھی نہ کرے، اللہ میری دعا مان لے، اللہ میری دعا مان لے، اے اللہ جب تک یہ دعا قبول نہیں ہوگی میں اور کوئی دعا نہیں مانگوں، اس طرح کی باتیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور پھر اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ نہ معلق کریں، اللہ تو چاہے تو کر دے میرے حق میں، نہ چاہے تو نہ کر دے، پھر آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ مشیت الہی کے ساتھ پینڈنگ کر دیں گے تو یوں مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات مزید بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کچھ دعائیں آپ کی قبول ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قبولیت کا اثر نظر آتا ہے اور بعض اوقات قبولیت کا اثر نظر نہیں آتا۔ اثر نظر آنے کا معنی جو آپ نے مانگا وہی سب کچھ آپ کو ملے گا۔ نمبر 2، یا اس کے بدلے میں اللہ آخرت کے اندر آپ کو کسی چیز کا انعام دیں گے، یا دنیا میں اللہ آپ کے اوپر آنے والے کسی شر کو ہٹا دیں گے، یا اس کے بدلے میں جو بہتر چیز ہوگی اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ بہتر کام دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ باقی دعا مانگنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ علیحدہ کلپ میں سن لیں گے، یوٹیوب پر آپ سرچ فرما لیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، اس طریقے کو بھی اس طریقے میں ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تو دعائیں قبول کرنے والے ہیں، میرے مولا نے ہماری دعائیں قبول کرنی ہیں، رحمت، شفقت، کرم، احسان، فضل، امتنان، اور اللہ رب العزت نے مہربانی کے معاملات ہی ہمارے ساتھ کرنے ہیں۔ بس انسان جلد باز ہے، ہمیں جلد بازی سے بچ کے اللہ کی رحمت سے لو لگانی چاہیے۔